آج کی اس کہانی کو دھیان سے سنیے، کیونکہ اگر آپ نے اسے دل سے سن لیا تو شاید آج کے بعد آپ کی نماز کا انداز بدل جائے گا، آپ کی دعاؤں کا طریقہ بدل جائے گا، اور جنت آپ کے لیے صرف ایک خواب نہیں بلکہ ایک سچی منزل بن جائے گی۔ ذرا سوچئے، جب انسان قبر سے اٹھے گا، میدان محشر کی گرمی ہوگی، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، ہر کوئی اپنے حساب سے ڈر رہا ہوگا، کوئی ماں اپنے بچے کو نہیں پہچانے گی، کوئی دوست کے کام نہیں آئے گا، ہر طرف صرف ایک ہی آواز ہوگی، یا اللہ رحم۔ اور اسی دن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ان کے دلوں میں ڈر نہیں ہوگا بلکہ امید ہوگی، کیونکہ انہیں پتا ہوگا آج انہیں ملنے والے ہیں وہ 7 انعام جن کا وعدہ خود اللہ نے کیا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے وہ 7 انعام کون سے ہیں؟ آج ہم انہی 7 انعاموں کی سچائی جانیں گے، لیکن پہلا انعام اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا کہ اگر انسان صرف اسی کو سمجھ لے تو دنیا کی ہر محبت چھوٹی لگنے لگے، اور وہ پہلا انعام ہے اللہ کی رضامندی۔ سوچئے، اگر کوئی بادشاہ آپ سے خوش ہو جائے تو آپ کتنے خوش ہوتے ہیں؟ اگر کوئی امیر انسان آپ کی تعریف کر دے تو دل خوش ہو جاتا ہے، لیکن جس دن خود اللہ کہیں گے، اے میرے بندے، آج میں تجھ سے خوش ہوں، اس خوشی کی قیمت کیا ہوگی؟ جنت میں جانے کے بعد جب لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ چکے ہوں گے، جب فرشتے انہیں سلام کر چکے ہوں گے، جب ہر طرف سکون ہوگا، تب اللہ ایک آواز دیں گے، اور وہ آواز ایسی ہوگی جسے سن کر جنتی لوگ اپنی ساری نعمتیں چھوڑ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ پوچھیں گے، اے جنت والو، کیا تم خوش ہو؟ جنتی لوگ کہیں گے، یا اللہ، آپ نے ہمیں جہنم سے بچا لیا، جنت دے دی، اب ہم کیوں نہ خوش ہوں گے؟ پھر اللہ فرمائیں گے، آج میں تمہیں اس سے بھی بڑی چیز دینے والا ہوں۔ سوچئے، جنت سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ سونے کے محل، دودھ کی ندیاں، شہد کی ندیاں، ہمیشہ کی جوانی، کبھی نہ ختم ہونے والی خوشیاں، ان سب سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ اور پھر اللہ فرمائیں گے، آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ بس یہی وہ انعام ہے جسے سن کر جنت والے سمجھ جائیں گے، اب زندگی میں کوئی ڈر نہیں رہا، کوئی ختم ہونے والی چیز نہیں رہی، اب صرف سکون ہے۔ دنیا میں انسان سب سے زیادہ کس چیز سے ڈرتا ہے؟ کسی اپنے کے ناراض ہو جانے سے۔ ماں ناراض ہو جائے تو دل ٹوٹ جاتا ہے، دوست ناراض ہو جائے تو رات بھر نیند نہیں آتی، لیکن سوچئے، اگر اللہ ناراض ہو جائے تو؟ اور جنت میں اللہ خود کہہ دیں گے، اب میں کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اس سے بڑا انعام کوئی ہو سکتا ہے؟ یہی وہ انعام ہے جس کی وجہ سے جنت والے رو پڑیں گے، لیکن یہ آنسو دکھ کے نہیں ہوں گے، خوشی کے ہوں گے، کیونکہ انہیں سمجھ آ جائے گا اب زندگی ہمیشہ کے لیے سرکشت ہو گئی ہے، اب کوئی ڈر نہیں، اب کوئی غم نہیں، اب کوئی سزا نہیں، بس اللہ کی محبت۔ لیکن جنت کا دوسرا انعام اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز ہے، اتنا بڑا انعام کہ صحابہ بھی جب اس کا ذکر سنتے تھے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ سوچئے، اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ اس ہستی کو دیکھنے والے ہیں جس نے آپ کو بنایا، جس نے آپ کو رزق دیا، جس نے ہر مصیبت میں آپ کو بچایا، تو آپ کے دل کی حالت کیا ہوگی؟ جنت کا دوسرا انعام ہے اللہ کا دیدار۔ دنیا میں کوئی انسان اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، کوئی نہیں، لیکن جنت میں جنتی لوگ اللہ کو دیکھیں گے، اور جب وہ پہلی بار اللہ کا دیدار کریں گے تو وہ اس پل کو کبھی بھول نہیں پائیں گے۔ کہا گیا ہے کہ جب جنتی لوگ اللہ کا دیدار کریں گے تو وہ جنت کی ساری نعمتیں بھول جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس دیدار کی خوشی ہر خوشی سے بڑی ہوگی۔ سوچئے، جس اللہ سے آپ روز دعا کرتے ہیں، جس سے آپ رو کر اپنی پریشانیاں بتاتے ہیں، جس سے آپ کہتے ہیں، یا اللہ میری مدد کر، ایک دن وہی اللہ آپ کے سامنے ہوں گے اور آپ انہیں دیکھ رہے ہوں گے۔ اس وقت دل کی حالت کیسی ہوگی؟ کہا گیا ہے کہ جنت والوں کے چہرے اس دیدار کے بعد اور زیادہ چمکدار ہو جائیں گے، ان کے دلوں میں ایسی خوشی بھر جائے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اور یہی وہ پل ہوگا جب انسان سمجھے گا دنیا کی ہر تکلیف واقعی چھوٹی تھی، ہر آنسو کی قیمت تھی، ہر صبر کا انعام تھا۔ لیکن سوچئے، کیا ہر انسان کو یہ انعام ملے گا؟ نہیں، یہ انعام صرف انہیں ملے گا جنہوں نے دنیا میں اللہ کو دیکھے بنا بھی ان سے محبت کی، جنہوں نے گناہ سے بچنے کی کوشش کی، جنہوں نے نماز کو چھوڑا نہیں، جنہوں نے ہر مشکل میں کہا، یا اللہ تو کافی ہے۔ ایسے لوگوں کو جنت میں سب سے بڑی خوشی ملے گی، اور جب وہ اللہ کا دیدار کریں گے تو وہ کہیں گے، یا اللہ، اگر ہمیں صرف یہی انعام ملتا تب بھی کافی تھا۔ لیکن جنت کے انعام یہی ختم نہیں ہوتے، ابھی تو اصلی نعمتیں باقی ہیں۔ اب تیسرا انعام ایسا ہے جسے سن کر انسان کے دل سے موت کا ڈر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا ڈر کیا ہے؟ موت۔ ہر انسان اس سے ڈرتا ہے، کوئی امیر ہو یا غریب، کوئی طاقتور ہو یا کمزور،
ہر کسی کو پتا ہے ایک دن موت آئے گی، لیکن جنت میں جانے کے بعد ایک اعلان ہوگا، اور وہ اعلان ایسا ہوگا جو جنت والوں کی خوشی کو اور بڑھا دے گا۔ ایک جانور کو لایا جائے گا اور اسے سب کے سامنے ذبح کیا جائے گا، پھر آواز آئے گی، اے جنت والوں، اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ سوچئے، کبھی موت نہیں، کبھی بیماری نہیں، کبھی بڑھاپا نہیں، کبھی جدائی نہیں، ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی خوشی، ہمیشہ کا سکون۔ دنیا میں انسان کی سب سے بڑی پریشانی کیا ہے؟ ہر خوشی ختم ہو جاتی ہے، ہر رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، ہر چیز چھوٹ جاتی ہے، لیکن جنت میں کچھ بھی ختم نہیں ہوگا۔ اگر کسی کو اپنا گھر پسند آ گیا، وہ ہمیشہ اس کا رہے گا۔ اگر کسی کو کوئی نعمت پسند آ گئی، وہ ہمیشہ اس کے پاس رہے گی۔ اگر کسی کو کسی سے محبت ہو گئی، وہ محبت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جب جنت والے یہ اعلان سنیں گے تو ان کی خوشی کئی گنا بڑھ جائے گی۔ انہیں سمجھ آ جائے گا اب کوئی ڈر نہیں رہا، اب زندگی ہمیشہ کے لیے ہے۔ لیکن ابھی جنت کا چوتھا انعام باقی ہے، اور وہ انعام ایسا ہے جسے سن کر دنیا میں رہنے والا ہر انسان چاہتا ہے کاش میں بھی جنت والوں میں شامل ہو جاؤں۔ اس انعام کی سچائی اتنی خوبصورت ہے کہ اسے سن کر دل خود بخود اللہ کی طرف جھک جاتا ہے۔ اس انعام کی پوری حقیقت ہم اگلے حصے میں جانیں گے، کیونکہ وہ انعام جنت کی زندگی کو پوری طرح بدل دیتا ہے اور انسان کو وہ ملتا ہے جس کی اس نے کبھی کلپنا بھی نہیں کی ہوتی۔ اب سوچئے، جب انسان جنت میں داخل ہو جائے گا، اللہ کی رضامندی مل جائے گی، اللہ کا دیدار ہو جائے گا اور ہمیشہ کی زندگی کا اعلان بھی سن لیا جائے گا، تب اس کے دل میں ایک سوال اٹھے گا، اب آگے کیا ملے گا؟ کیونکہ انسان کی فطرت ہے، وہ نعمت ملنے کے بعد اگلی نعمت کی طرف دیکھتا ہے، اور جنت میں چوتھا انعام ایسا ملے گا جو انسان کی ہر ادھوری خواہش پوری کر دے گا۔ چوتھا انعام ہے جنت میں دل کی ہر خواہش کا پورا ہونا۔ دنیا میں انسان کتنی ہی خواہشیں لے کر جیتا ہے، کوئی اچھا گھر چاہتا ہے، کوئی سکون چاہتا ہے، کوئی محبت چاہتا ہے، کوئی دولت چاہتا ہے، کوئی عزت چاہتا ہے، لیکن دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ ہر خواہش پوری نہیں ہوتی۔ کئی لوگ پوری زندگی محنت کرتے رہتے ہیں، پھر بھی ان کا سپنا ادھورا رہ جاتا ہے۔ کئی لوگ اچھے رشتوں کی تلاش میں رہتے ہیں، مگر انہیں سچے لوگ نہیں ملتے۔ کئی لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں سکون ہو، مگر پریشانیاں ختم نہیں ہوتی۔ لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا۔ جنت میں انسان صرف سوچے گا اور اس کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ قرآن میں آتا ہے، تمہارے لیے وہاں وہی ہوگا جو تمہارے دل چاہے گا۔ سوچئے، اگر انسان چاہے کہ اس کا گھر سونے کا ہو تو اس کا گھر سونے کا ہوگا۔ اگر چاہے کہ اس کے سامنے دودھ کی ندی ہو تو دودھ کی ندی ہوگی۔ اگر چاہے کہ اس کے پاس ایسی نعمت ہو جو دنیا میں کبھی نہیں دیکھی تو وہ بھی مل جائے گی۔ جنت میں انسان جو چاہے گا وہی ملے گا۔ اور سب سے بڑی بات، جنت میں خواہشیں ختم نہیں ہوں گی، بلکہ ہر نئی خواہش پہلے سے زیادہ خوبصورت ہوگی۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ جب انسان کی کوئی بڑی خواہش پوری ہوتی ہے تو کچھ دن بعد اس کی خوشی کم ہو جاتی ہے، لیکن جنت میں ہر خوشی پہلے سے زیادہ بڑھتی جائے گی، ہر نعمت پہلے سے زیادہ پیاری لگے گی، اور انسان ہر دن نئی خوشی محسوس کرے گا۔ سوچئے، اگر انسان چاہے کہ وہ اپنے والدین سے ملے تو وہ مل سکے گا، اگر چاہے کہ وہ اپنے نیک دوستوں سے ملے تو وہ مل سکے گا، اگر چاہے کہ وہ اپنے پسندیدہ نبیوں کی محفل میں بیٹھے تو وہ بیٹھ سکے گا۔ جنت میں کوئی روک نہیں ہوگی، کوئی انتظار نہیں ہوگا، کوئی کمی نہیں ہوگی، بس خواہش ہوگی اور اس کا پورا ہونا ہوگا۔ لیکن جنت کی نعمتیں صرف خواہش پوری ہونے تک سیمت نہیں ہیں۔ پانچواں انعام اس سے بھی زیادہ دل کو سکون دینے والا ہے۔ پانچواں انعام ہے جنت میں ملنے والا سچا اور ہمیشہ کا سکون۔ دنیا میں انسان سب سے زیادہ کس چیز کی تلاش کرتا ہے؟ سکون۔ کوئی دولت کماتا ہے سکون کے لیے، کوئی شادی کرتا ہے سکون کے لیے، کوئی گھر بناتا ہے سکون کے لیے، لیکن کیا دنیا میں سکون ملتا ہے؟ کچھ دیر کے لیے ملتا ہے، پھر کوئی نئی پریشانی آ جاتی ہے، کبھی بیماری آ جاتی ہے، کبھی رشتوں میں دوریاں آ جاتی ہیں، کبھی دل ٹوٹ جاتا ہے، کبھی امید ٹوٹ جاتی ہے، لیکن جنت میں سکون ہمیشہ رہے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ جنت والوں کے دلوں سے ہر غم نکال دیا جائے گا۔ سوچئے، دل میں کبھی ڈر نہیں ہوگا، کبھی اداسی نہیں ہوگی، کبھی جلن نہیں ہوگی، کبھی نفرت نہیں ہوگی، کبھی اکیلا پن نہیں ہوگا۔ دنیا میں انسان ہزار لوگوں کے بیچ بیٹھ کر بھی اکیلا محسوس کرتا ہے، لیکن جنت میں کوئی اکیلا نہیں ہوگا، ہر دل خوش ہوگا، ہر چہرہ مسکرائے گا، ہر رشتے میں محبت ہوگی، اور سب سے خاص بات، جنت میں کوئی کسی سے جلن نہیں کرے گا۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ اگر کسی کو زیادہ نعمت مل جائے تو دوسرے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن جنت میں اگر کسی کو زیادہ نعمت ملے گی تو باقی لوگ خوش ہوں گے، کیونکہ وہاں دل صاف ہوں گے،
وہاں نفرت نہیں ہوگی، وہاں مقابلہ نہیں ہوگا، وہاں صرف محبت ہوگی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جنت کو دارالسلام کہا گیا ہے، یعنی سکون کا گھر۔ لیکن ابھی جنت کا چھٹا انعام باقی ہے، اور یہ انعام ایسا ہے جسے سن کر انسان کی دنیا کی سب سے بڑی پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ چھٹا انعام ہے جنت میں ہمیشہ کی جوانی اور ہمیشہ کی خوشی۔ دنیا میں انسان کس چیز سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے؟ بڑھاپے سے، کمزوری سے، بیماری سے، چہرے کی جھریوں سے، طاقت ختم ہونے سے۔ لیکن جنت میں نہ کوئی بوڑھا ہوگا، نہ کوئی کمزور ہوگا، نہ کوئی بیمار ہوگا، ہر انسان جوان ہوگا، ہمیشہ جوان رہے گا۔ کہا گیا ہے کہ جنت والوں کی عمر لگ بھگ 33 سال کے برابر ہوگی، اور وہ عمر کبھی بدلے گی نہیں۔ سوچئے، نہ بال سفید ہوں گے، نہ آنکھیں کمزور ہوں گی، نہ شریر تھکے گا، نہ طاقت کم ہوگی، ہمیشہ طاقت ہوگی، ہمیشہ خوبصورتی ہوگی۔ اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، اگر کسی انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں اسے کبھی غم نہیں ہوگا، کبھی بیماری نہیں ہوگی، کبھی موت نہیں آئے گی، اور جہاں اس کا رب اس سے ہمیشہ خوش رہے گا، تو کیا وہ انسان دنیا کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے پیچھے بھاگے گا؟ نہیں، اس کا دل خود بخود جنت کی طرف جھک جائے گا۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، جب جنت میں اتنے بڑے انعام ملنے والے ہیں تو جنت والوں کی زندگی آخر کیسی ہوگی؟ وہ صبح کیسے اٹھیں گے؟ وہ کہاں رہیں گے؟ ان کے گھر کیسے ہوں گے؟ ان کی زندگی کیسے گزرے گی؟ کیونکہ جنت صرف ایک باغ نہیں ہے، جنت ایک پوری زندگی ہے، ایک ایسی زندگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اور اسی زندگی کا اگلا بڑا انعام ہے جنت کے محل۔ سوچئے، دنیا میں انسان پوری زندگی ایک اچھا گھر بنانے میں لگا دیتا ہے، کوئی اینٹ جوڑتا ہے، کوئی پیسے جوڑتا ہے، کوئی سالوں تک محنت کرتا ہے، پھر جا کر کہیں ایک گھر بنتا ہے، اور پھر بھی وہ گھر ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، ایک دن چھوٹ جاتا ہے۔ لیکن جنت میں گھر انسان کی محنت سے نہیں بنیں گے، اللہ کی رحمت سے بنیں گے۔ کہا گیا ہے، جنت میں ایسے محل ہوں گے جن کی اینٹیں سونے اور چاندی کی ہوں گی، ان کے بیچ کی مٹی کستوری جیسی خوشبو والی ہوگی، ان کی چھتیں موتیوں کی ہوں گی، اور ان کے دروازے ایسے ہوں گے جنہیں دیکھ کر انسان کی آنکھیں ٹھہر جائیں گی۔ سوچئے، دنیا میں اگر کوئی انسان صرف سونے کا دروازہ دیکھ لے تو حیران رہ جاتا ہے، لیکن جنت میں پورا گھر ہی سونے کا ہوگا، اور صرف سونے کا نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت، کیونکہ وہ دنیا کی چیز نہیں ہوگی، وہ جنت کی چیز ہوگی، اور جنت کی ایک چیز دنیا کی پوری دنیا سے بہتر ہے۔ لیکن سب سے خاص بات یہ ہے، جنت کے گھر صرف خوبصورت ہی نہیں ہوں گے، بلکہ ہر گھر انسان کی پسند کے حساب سے ہوگا۔ اگر کوئی چاہے گا کہ اس کا گھر اونچائی پر ہو تو اس کا گھر اونچائی پر ہوگا، اگر کوئی چاہے گا کہ اس کے گھر کے سامنے ندی ہو تو اس کے سامنے ندی ہوگی، اگر کوئی چاہے گا کہ اس کے گھر کے سامنے باغ ہو تو اس کے سامنے باغ ہوگا، اور یہ سب صرف ایک خواہش سے مل جائے گا، کیونکہ جنت میں محنت نہیں کرنی ہوگی، صرف چاہنا ہوگا۔ لیکن جنت کی زندگی صرف گھروں تک سیمت نہیں ہوگی، جنت کی زندگی کا اگلا انعام ہے جنت کی ندیاں۔ دنیا میں انسان پانی کے لیے ترس جاتا ہے، کبھی سوکھا پڑ جاتا ہے، کبھی پانی گندا ہو جاتا ہے، کبھی پانی ختم ہو جاتا ہے، لیکن جنت میں ندیاں ہوں گی، ایسی ندیاں جن کا پانی کبھی خراب نہیں ہوگا، ایسی ندیاں جن کا دودھ کبھی کھٹا نہیں ہوگا، ایسی ندیاں جن کا شہد کبھی خراب نہیں ہوگا، اور ایسی ندیاں جن کا سواد کبھی بدلے گا نہیں۔ سوچئے، اگر انسان چاہے کہ اس کے گھر کے سامنے دودھ کی ندی ہو تو ہوگی، اگر چاہے کہ شہد کی ندی ہو تو ہوگی، اگر چاہے کہ صاف پانی کی ندی ہو تو ہوگی۔ اور سب سے خاص بات، جنت کی ندیاں زمین کے نیچے نہیں بہیں گی بلکہ زمین کے اوپر بہیں گی، تاکہ جنت والے انہیں دیکھتے رہیں، ان کی خوبصورتی محسوس کرتے رہیں اور ہر پل خوش ہوتے رہیں۔ لیکن جنت کی نعمتیں صرف دیکھنے کے لیے نہیں ہوں گی بلکہ کھانے کے لیے بھی ہوں گی، اور یہی اگلی نعمت ہے، جنت کے پھل۔ دنیا میں انسان کتنے پھل کھاتا ہے؟ سیب، آم، انگور، کیلا، لیکن دنیا کے پھل کبھی ایک جیسے نہیں رہتے، کبھی میٹھے ہوتے ہیں، کبھی پھیکے ہوتے ہیں، کبھی خراب نکل جاتے ہیں۔ لیکن جنت کے پھل ہر بار نئے ہوں گے، ہر بار پہلے سے زیادہ میٹھے ہوں گے، ہر بار پہلے سے زیادہ خوشبودار ہوں گے۔ اور سب سے خاص بات، جنت کا پھل توڑنے کے لیے انسان کو کھڑا نہیں ہونا پڑے گا،
पेड़ खुद झुक जाएंगे ताकि जन्नत वाले आराम से फल तोड़ लें। सोचिए, दुनिया में इंसान फल पाने के लिए कितना मेहनत करता है, लेकिन जन्नत में फल खुद आपके पास आएगा। और सिर्फ फल ही नहीं, जन्नत में खाने की हर चीज़ ऐसी होगी जिसका स्वाद दुनिया में कभी नहीं मिला होगा। और सबसे बड़ी बात, जन्नत में खाने के बाद ना पेट खराब होगा, ना बीमारी होगी, ना थकान होगी, बल्कि खाने के बाद खुशी और बढ़ेगी। लेकिन जन्नत की ज़िंदगी का असली सुकून सिर्फ खाने पीने से नहीं आएगा, बल्कि वहाँ मिलने वाली महफिलों से आएगा। और यही अगली नेमत है, जन्नत की महफिलें। सोचिए, दुनिया में इंसान अच्छे लोगों की महफिल चाहता है, ऐसी महफिल जहाँ दिल को सुकून मिले, जहाँ बातें सुनकर दिल खुश हो जाए। लेकिन दुनिया की महफिलें ज़्यादा देर नहीं चलती, कभी लोग चले जाते हैं, कभी वक्त ख़त्म हो जाता है। लेकिन जन्नत में महफिलें हमेशा रहेंगी, ऐसी महफिलें जहाँ फरिश्ते आएंगे, सलाम करेंगे, ऐसी महफिलें जहाँ नेक लोग साथ बैठेंगे, ऐसी महफिलें जहाँ नबियों की बातें सुनने को मिलेंगी। और सोचिए, अगर इंसान उस महफिल में बैठे जहाँ अल्लाह के प्यारे बंदे मौजूद हों, तो उसके दिल की हालत कैसी होगी? वो महफिल कैसी होगी जहाँ सिर्फ मोहब्बत होगी, सिर्फ सुकून होगा, सिर्फ खुशी होगी। लेकिन जन्नत की ज़िंदगी का एक और ऐसा इनाम है जिसे सुनकर इंसान की सबसे गहरी ख्वाहिश पूरी हो जाती है, और वो इनाम है जन्नत में मिलने वाली मुलाकातें। दुनिया में कितने लोग ऐसे होते हैं जो अपने किसी प्यारे को खो देते हैं। कोई अपने वालिद को खो देता है, कोई अपनी वालिदा को, कोई अपने भाई को, कोई अपने दोस्त को, और ज़िंदगी भर उन्हें याद करता रहता है। लेकिन जन्नत में अगर वो लोग नेक होंगे तो फिर से मुलाकात होगी, ऐसी मुलाकात जिसके बाद कभी जुदाई नहीं होगी। सोचिए, अगर कोई बेटा अपने वालिद से जन्नत में मिले तो उसकी खुशी कैसी होगी? अगर कोई बेटी अपनी माँ से जन्नत में मिले तो उसका दिल कैसा होगा? अगर कोई दोस्त अपने दोस्त से मिले तो उसकी मुस्कान कैसी होगी? और सबसे ख़ास बात, जन्नत में मिलने वाली ये मुलाकातें हमेशा के लिए होंगी, कभी ख़त्म नहीं होंगी, कभी जुदाई नहीं होगी, कभी अलविदा नहीं कहना पड़ेगा। लेकिन इन सब नेमतों के बावजूद एक सच्चाई ऐसी है जो हर इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती है, और वो सच्चाई ये है, जन्नत इतनी आसान नहीं है। जन्नत मेहनत मांगती है, सब्र मांगती है, नमाज मांगती है, अल्लाह से सच्ची मोहब्बत मांगती है। और यही वो बात है जिसे समझकर इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है। क्योंकि जन्नत सिर्फ ख्वाहिश करने से नहीं मिलती, जन्नत पाने के लिए रास्ता चुनना पड़ता है। और उसी रास्ते की असली हकीकत और जन्नत के इन इनामों की सबसे गहरी सच्चाई अब आखिरी हिस्से में सामने आएगी, जहां इंसान समझेगा कि आखिर वो कौन लोग होंगे जिन्हें ये सातों इनाम पूरे पूरे मिलेंगे, और कौन लोग होंगे जो सिर्फ सुनकर रह जाएंगे। अब ज़रा अपने दिल से एक सवाल पूछिए, अगर आज ही आपको बताया जाए कि जन्नत के दरवाजे सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए खुलेंगे जो दुनिया में रहते हुए अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करते रहे, तो क्या हमारी ज़िंदगी उस लायक बन रही है? क्योंकि जन्नत सिर्फ सुनने की चीज़ नहीं है, जन्नत पाने की चीज़ है। और जिन 7 इनामों का जिक्र आपने सुना, ये हर किसी को नहीं मिलेंगे। ये सिर्फ उन्हें मिलेंगे जो दुनिया में रहते हुए अल्लाह को नाराज़ करने से डरते रहे, जो अकेले में भी गुनाह से बचते रहे, जो नमाज को बोझ नहीं समझते थे बल्कि अपनी ज़िंदगी का सहारा समझते थे, जो हर मुश्किल में कहते थे, या अल्लाह तू काफ़ी है। याद रखिए, जन्नत की असली राह नमाज से शुरू होती है, क्योंकि क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। अगर नमाज सही निकली तो बाकी हिसाब आसान हो जाएगा, लेकिन अगर नमाज ही कमज़ोर निकली तो फिर इंसान के लिए रास्ता मुश्किल हो जाएगा। सोचिए, दुनिया की कितनी चीज़ें हमने अपनी आदत बना लीं। खाना आदत बन गया, मोबाइल आदत बन गया, लोगों से बात करना आदत बन गया, लेकिन नमाज आदत क्यों नहीं बन पाई? जबकि वही नमाज जन्नत के दरवाजे खोलती है, वही नमाज कब्र की अंधेरी रात को रोशन करती है, वही नमाज क़यामत के दिन साया बनती है, और वही नमाज इंसान को उन 7 इनामों तक पहुंचाती है जिनका वादा अल्लाह ने खुद किया है। लेकिन सिर्फ नमाज ही नहीं, जन्नत की राह सब्र से भी बनती है। दुनिया में हर इंसान की ज़िंदगी में परेशानियां आती हैं, कभी बीमारी, कभी तंगी, कभी रिश्तों की तकलीफ़, कभी दिल टूटना। लेकिन जो इंसान हर हालत में सब्र करता है, अल्लाह उस सब्र का बदला जन्नत से देते हैं। कुरान में अल्लाह ने फरमाया,
सब्र करने वालों को उनका अज्र बिना हिसाब दिया जाएगा। सोचिए, बिना हिसाब, यानी इतना ज्यादा कि इंसान खुद हैरान रह जाएगा। क्योंकि दुनिया में इंसान हर चीज का हिसाब करता है, लेकिन जन्नत का इनाम हिसाब से नहीं मिलेगा, रहमत से मिलेगा। और यही वजह है कि जो इंसान दुनिया में अपने गुस्से को रोक लेता है, जो अपने दिल को साफ रखता है, जो दूसरों को माफ कर देता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देते हैं। लेकिन जन्नत की राह का सबसे बड़ा राज है दिल की सफाई। क्योंकि क़यामत के दिन न पैसा काम आएगा, न रिश्ते काम आएंगे, न ताकत काम आएगी। काम आएगा तो सिर्फ साफ दिल, वो दिल जिसमें नफरत नहीं होगी, वो दिल जिसमें घमंड नहीं होगा, वो दिल जिसमें लोगों के लिए बुराई नहीं होगी। यही वो दिल है जिसे देखकर फरिश्ते भी खुश होते हैं, और यही वो दिल है जिसके लिए जन्नत के दरवाजे खोले जाते हैं। लेकिन एक और ऐसी चीज़ है जो इंसान को सीधे जन्नत के करीब ले जाती है, और वो है अल्लाह से सच्ची मोहब्बत। दुनिया में इंसान बहुतों से मोहब्बत करता है, किसी से रिश्ते की मोहब्बत, किसी से दोस्ती की मोहब्बत, किसी से दुनिया की मोहब्बत, लेकिन सबसे बड़ी मोहब्बत अल्लाह से होती है। और जब इंसान अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करने लगता है तो उसके लिए गुनाह छोड़ना आसान हो जाता है, उसके लिए नमाज पढ़ना आसान हो जाता है, उसके लिए सब्र करना आसान हो जाता है, उसके लिए लोगों को माफ़ करना आसान हो जाता है। और फिर वही इंसान उन लोगों में शामिल हो जाता है जिन्हें जन्नत के वो 7 इनाम मिलते हैं, जिनमें सबसे बड़ा इनाम है अल्लाह की रज़ामंदी, अल्लाह का दीदार, हमेशा की ज़िंदगी, हर ख्वाहिश का पूरा होना, हमेशा का सुकून, हमेशा की जवानी, और अपने चाहने वालों का हमेशा का साथ। सोचिए, अगर ये